اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ فرقہ پرستی اسلام کے اندر ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ناسور ہے، جس نے مسلمانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ آج اس کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں یہ کیوں ہے۔ میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا کہ کب کیا ہوا، حضرت عمر فاروق کے دور میں کیا ہوا، حضرت کرم اللہ وجہ کے دور میں کیا ہوا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کے کیا حالات ہوئے، چونکہ وہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے ماضی کا حصہ ہے اور ہم اس دور میں نہیں ہیں۔ وہ دونوں پارٹیاں یا تینوں پارٹی جو بھی پارٹیاں تھیں اس وقت، جو مختلف جو ہمارے رائٹرز ہیں، ہسٹورین ہیں، جو ایک مسلک سے ہیں تو وہ اپنے مسلک سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے کو آپ کہہ لیں کہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو دوسری طرف کے ہیں وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ کام گرم کیے رکھتے ہیں، وہ ہر وقت ہر موقع پہ جب بھی آپ دیکھیں، خصوصی طور پہ جب محرم آتے ہیں تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ تمام جو مکاتب فکر ہیں اس میں میجورٹی جو ہیں کچھ شرارتی لوگ، میں کہوں گا ان کو، کہ جو ان باتوں کو ہوا دیتے ہیں جو کہ ماضی میں بقول ان کے ہوئی ہیں۔ حالانکہ میں بینگ ایک عام مسلمان ہونے کے، ایک مذہبی اسکالر ہونے پہ، میں دو چیزوں کو بلیو کرتا ہوں۔ پہلا، ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ پہ ہمارا ایمان، پہلی چیز، پہلی شرط یہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ تو اگر ہم درمیان میں کسی اور شخص، کسی اور ہستی کے حق میں یا اس کے مخالفت میں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو ایک تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا کہ کس نے کوئی غلط کیا ہے یا کس نے صحیح کیا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہماری ڈومین نہیں ہے، ہمیں اس کا فیصلہ ہی نہیں کرنا ہے۔ وہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ دونوں شخصیات، جتنی بھی شخصیات جن کے بارے میں کنٹروورشل باتیں ہوتی ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے کہ ان شخصیات کا آپس میں بڑی محبت تھی، آپس میں بڑا تعلق تھا، اور جب خلافت راشدہ کے دور چلتا رہا تو وہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، اور جو انتظام الاسلام تھے، اسلامی سلطنت کے، اسلامی حکومت کے یا ریاست کے، اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ چیف جسٹس رہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی، حضرت صدیق کے دور میں بھی یہ چیف جسٹس رہے اس وقت اسلامی ریاست میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کبھی خلیفہ کیپٹل سے باہر جاتے تھے تو پیچھے سے سارے انتظام اسلام بھی یہ ایز ایکٹنگ خلیفہ بھی دیکھتے تھے۔ اسی طرح ان کی محبت آپس میں ان کے ساتھ۔ اور پھر وہ کون شخص ہے جو اہل بیت کی مخالفت کرے گا، جن کے بارے میں بڑی واضح احادیث موجود ہیں؟ دو حدیث، ایک الگ حدیث ہے، اس کے اندر کہا گیا کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ لڑائی کرے گا تو یا ناراضگی کرے گا تو سمجھ لے وہ میرے ساتھ ناراضگی کرے گا، میرے ساتھ لڑائی کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث کا حوالہ آتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ لڑائی لڑے گا تو سمجھ لے کہ وہ مجھ سے لڑائی لڑے گا۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر نبی پاک کی بیٹی، ان کے داماد، پھر وہ ایک تعلق۔ اسی طرح اگر وہ صدیق کو دیکھیں ہم تو ان کا جو تعلق ہے نبی پاک کے ساتھ کہ وہ یعنی جو میچور ایج میں لوگ تھے اس معاملے میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت صدیق تھے۔ اور جو واقعہ معراج ہوا اس کی تصدیق بھی انہوں نے کی، اس لیے ان کو صدیق اکبر کا خطاب ملا۔ اور ہر دکھ میں وہ اور سکھ میں وہ ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب ہجرت مدینہ کی گئی تو وہ تب وہ ساتھ تھے نبی پاک کے۔ پھر نبی پاک کی جو ہماری ماں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کی بیٹی تھی۔ تو میں یہ رشتے تھے آپس میں تھے۔ اور
حضرت فاطمہ کا ظاہر ہے کہ جو خامد حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان غنی کے نگاہ میں نبی پاک کی دو بیٹیاں اپنے اپنے وقت میں رہی، جب پہلی کا انتقال ہو گیا دوسری انہوں نے دے دی. حضرت علی کا جو حضرت عمر کا رشتہ جو ہے حضرت علی کے ساتھ وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا وہ آپس میں ان کا یہ تھا. اب ہمیں اس میں نہیں پڑھنا. ہم جو ہے اگر شخصیت پرستی میں جائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ اسی میں ہم داخل ہو جائیں گے، یعنی اسی بحث کے اندر، انہیلدی بحث کے اندر اور فرقہ واریت کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے. ہمیں اس میں نہیں پڑھنا. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. ہمیں دو ہستیاں جو ہیں، نمبر 1 پہلی ترجیح اللہ سبحانہ و تعالی، دوسری حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام، جس میں اپنا ظاہر بات ہے جو اب خلفائے راشدین ہیں وہ سب سے صف اول میں ہے، سب سے قریبی ساتھی تھے نبی پاک کے. تو ان کی باتوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے اندر چلنا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اختلاف تھا کوئی نہیں، میں نہیں سمجھتا. جو میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے کہ اگر میوچلی میں نے دیکھے، اب دیکھیں رائٹرز ہیں نا، آج کل کے رائٹرز آپ تک اٹھا کے دیکھ لیں. وہ رائٹر جو کہ پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں لکھتا ہے اور عمران خان کے حق میں لکھتا ہے. کچھ بھی ہو جائے. ہمارے ہاں یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم بہت کم ہوتا ہے کہ نیوٹرل بات کریں، غیر متعصبانہ بات کریں، تبصرہ کریں. بہت کم لوگ ملتے ہیں آپ. اچھا، اگر میں میاں نواز شریف کو پسند کرتا ہوں تو میں میاں نواز شریف کی تعریف کروں گا اور اس کے خلاف کے بعد میں سنوں گا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان ہے. تو یہ رائٹر یا صحافی یا ہسٹورین، یہ اسی طرح کے لوگ تھے اس زمانے میں. اب وہ جس گروپ کے تھے اس گروپ کے فیور میں لکھتے رہے اور دوسرے کے خلاف لکھتے رہے. اب وہ کتابیں جب نیچے آئیں لکھی لکھائی ان کی، تو جو ان کو فالو کرنے والے تھے انہوں نے اس کو بلیو کر لیا، دوسرے نے دوسروں کو بلیو کر لیا. تو ہمارے لیے اوتھینٹک چیزیں صرف دو ہیں، میں نے گزارش کر دی. ایک ہے قرآن پاک جس کو ہم نے اپنے سینے سے لگانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں پہ ہم نے پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور دوسرا ہے احادیث نبی پاک جو فرماتے رہے اور سننا، یعنی نبی پاک جو کرتے رہے. چونکہ اس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں لیکن دو کا میں حوالہ دے دیتا ہوں. فرمایا کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کو جو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے وہی بولتا ہے. اس کا مطلب نبی پاک جو فرماتے رہے، جو کہتے رہے، اس کے پیچھے نبی اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا حکم تھا. تو وہ بائنڈنگ ہے، وہ اسی طرح بائنڈنگ ہے جیسے قرآن پاک. تو قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے فرما دیا کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کو بولنے کے لیے جو کہا جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. اس کا جو فرمایا آپ نے، اس لیے کہتے ہیں قرآن ناطق، یہ بولتا ہوا قرآن. نبی پاک بولتا ہوا قرآن، ان کی زندگی قرآن کی پریکٹس، قرآن پاک کا عملی نمونہ. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں جو ہیں. اچھا، ایک اور مقام پہ کہا گیا کہ نبی تم کو جو کرنے کو کہیں وہ کرو، جس سے بال رکھے اسے بال رکھو. بڑا کلیئر آ گیا. ٹھیک ہے نا. حدیث کی ایک قسم ہے نا تقریر، کہ جس میں نبی پاک کو نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، نہ منع فرمایا نہ تائید کی، خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب وہ کام جو ہے وہ درست ہے، آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ اچھا نہ ہوتا، گناہ ہوتا یا کوئی بات ہوتی تو نبی پاک منع فرما دیتے. ٹھیک ہے. چونکہ نہ منع فرمایا نہ تائید کی، اس کا مطلب ٹھیک ہے. احادیث کے مختلف اقسام ہیں، اس میں نے ایک یہ بیان کر دی. تو اگر ہم سچے مسلمان ہیں، اگر ہم سچے مومن ہیں، تو ہماری پہلی ترجیح اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے، پہلی ترجیح کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ قرآن پاک میں فرمایا، یا پھر نبی پاک کی حدیث ہیں اور سننا ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اگر وہاں ہمیں گائیڈنس نہ ملے تو پھر خلفائے راشدین کے دور کے اندر، چونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے، جو وہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، وہ سب سے زیادہ کلوز ساتھی تھے نبی پاک کے، ان کی زندگی، ظاہری زندگی، دنیاوی زندگی. تو وہ جو کچھ وہ کرتے رہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یا حدیث میں نہیں ہے، تو وہ بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب رہا سوال
کہ ہم کسی شخصیت کے کہنے کی وجہ سے کسی دوسری شخصیت کو کہ ماننے والوں کو یا اس کو سپورٹر کو کافر کہیں یا اس طرح کے القابات دیں، کرٹیسائز کریں یا ان شخصیات کو ڈسکس کریں. کچھ ہمارے ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جس میں بہت سارے عالم بھی ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر جب وہ تنقید کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں خلفاء راشدین میں سے کسی ایک کو، تو بڑے بدقسمت ہے. تو میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنا رویہ درست کیجئے. آپ کے اپنے انٹرسٹ میں یہی ہے، آپ کی اپنی بڑائی اسی کے اندر ہے. اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ ہمیں اختیار نہیں ہے کسی کی شخصیت کو جج کرنا، اس کے بارے میں فیصلے کرنا. جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہمارے، میں چونکہ وکیل بھی ہوں تو کورس میں عام طور پہ جو پرانے کیس جو کلوز ہو چکے ہیں اور جس کے اوپر فائنلٹی اٹین ہو جاتی ہے فیصلے کی اور اپیل کا ٹائم گزر گیا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. اب جو کوئی اس زمانے کے واقعات لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے صحیح ہے غلط ہے درست ہے، ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن وہ ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے، وہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے، ہمارے جورسڈکشن میں نہیں آتا. وہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا ہوگا ان کے بارے میں. اگر کسی نے زیادتی کی تھی تو زیادتی کا بدلہ مل گیا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے بہتر بڑے منصف تو کوئی نہیں ہے نا. تو انہوں نے وہ کر دیا ہوگا. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو اس کو اس کی کمپنسیشن ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے، یا قیامت کے دن ہو جائے گی. تو ہم ہوتے کون ہیں اس کے بارے میں رائے بنانے والے؟ ہمیں تو اپنی نبیڑ دی چاہیے نا. وہ کہتے تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ تو. اور مجھے بھائی اپنا نہیں پتا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کا ایک ہمسایہ تھا یہودی یا کافر جو بھی ہے، وہ ایٹ ڈیتھ بیڈ تھا ایک طرح سے نا، مرض و موت میں مبتلا تھا. کئی دن سے اس کی جان نہیں نکل رہی تھی. تو آپ کو پتا چلا تو آپ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ اس کی خبر گیری کے لیے چلے گئے، چونکہ ظاہر ہے یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جاؤ. کوئی مشکل میں اس کی مشکل بھی سننے کے لیے جاؤ، اگر جہاں مدد کر سکتے ہیں جائز مدد بھی کرنا سکتے. تو گئے تو وہ بیمار تھا، کافی بیمار تھا، ایج بھی اس کی کافی زیادہ تھی، اراؤنڈ 85-90 کے قریب اس کی ایج تھی. اس کی اولاد وغیرہ سارے تھے، سارے پریشان تھے اس کی بیماری کی وجہ سے. تو آپ کے ذہن میں ایسے خیال آ گیا کہ بھئی تم جو ہو کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تمہارے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ سے معافی مانگ لو گناہوں کی اور مسلمان ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہو سکتا تمہاری یہ مشکل جو ہے اس سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے. اس نے ابرپٹلی کہہ دیا کہ چلے اگر آپ یہ مجھے لکھ کے دیتے ہیں کہ اس سٹیج پہ، جبکہ میں زندگی کے آخری سٹیج پہ ہوں، اگر میں مر جاتا ہوں اور اس سے پہلے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور میں اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہوں تو میں بخشا جاتا. تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اس نے منگوا کے وہ کاغذ جو تھا ایک لکھوایا ان سے کہ جو لکھے اس کے اوپر یہ چیز لکھ کے نیچے سائن کروا لی. اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں یہ 7 کاغذوں میں دفن کرنا ہے. اس کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور تمام گناہوں کی اس سے معافی مانگ لی. ویسے جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، دین دوسرے دین سے اسلام میں منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام پچھلے اعمال جو ہوتے ہیں وہ برے اعمال جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ اس دور میں اس نے کیا جب وہ ایمان والا نہیں تھا. خیر اس نے گناہوں کی معافی مانگ لی اور اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے وہ اٹھ کے آ گئے. کچھ عرصے بعد 2-4-5 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اکارڈنگ ٹو ہز ول وہ جو پیپر تھا وہ اس کی قبر میں ان کے ساتھ اس بندے کے ساتھ دفن کر دیا گیا. اب جب رات ہوئی تو بزرگ جو ہے انہوں نے سوچا کہ بھائی میں نے اس کو یہ گارنٹی دے دی ہے لکھ کے، تو مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا بنے گا.
تجھ کو برائی کیا پڑی اپنے میں تو میں اپنے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کیا انجام ہونا ہے مرنے کے بعد. تو بڑا پریشان ہوئے اور بڑے پچھتائے اور رونا شروع کر دیا. روتے روتے رات کو کسی پہر میں ان کی پھر آنکھ لگ گئی, سو گئے. خواب آیا, خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے اور جنگل کے باغات میں پھر رہا ہے اور بڑا خوش ہے, اور اس نے وہ کاغذ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ان کو کہا جی اپنا کاغذ واپس لے لیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا ہے, مجھے بخش دیا ہے, مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی خواب کے ختم ہوتے ہی وہ ہڑبڑا اٹھ بیٹھے. جب اٹھ بیٹھے تو دیکھا وہ کاغذ ان کے سرانے پڑا جو قبر میں دفن کیا. تو یہ تو واقعہ میں نے ولی اللہ کا بتایا, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال کوشچن یہ ہے کہ ہمیں تو ہر وقت اپنی فکر ہونی چاہیے نا. آپ دیکھیں نا, نبی پاک, نبی آخر الزمان, اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے, سب اس پہ متفق ہیں. وہ اللہ کی کتنی عبادت کرتے تھے. کئی بار صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ بھی ہم بھی یہ نقل کریں, راتوں کو کھڑے ہوں, تو پھر ان کو منع کیا کہ بھی یہ تم اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتے, یہ میں نبی ہوں, مجھے اللہ نے ایک خاص طاقت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور کئی بار ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, اتنی عبادت کیوں, لیکن میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد بھی جو مختلف بزرگان ہوئے ہیں, حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے بڑے پریشان تھے, اور جب ذمہ داری ان پہ آئی, اور ان کا بڑا مشہور ہے واقعہ کہ اگر دریائے فرات کے کنارے یا جو بھی وہ دریا تھا, اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو اس کا میں ذمہ دار. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت صدیق, حضرت عثمان غنی, اتنے جید صحابہ کرام جب خلافت کی ذمہ داری پڑی تو بڑے پریشان رہتے تھے. اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو اس کے بعد ان کا چہرہ جو تھا اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی, یعنی ان کو فکر لگ جاتا تھا کہ کہیں نماز نہ رہ جائے. جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتے تھے ان کو سکون نہیں آتا تھا. یہ وہ ہستی ہے, اور ہم یہاں بیٹھے ان کا حساب کتاب کر رہے ہیں. اور ہم تو اپنے ماں باپ کا حساب نہیں کر سکتے, ہم تو ان کے ماں باپ کا ہمارے جو صلہ ہے وہ نہیں دے سکتے جو انہوں نے ہمارے لیے کیا اپنی زندگیوں میں. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ہم اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہیں. ہم آج کا اپنا آج جو ہے وہ ان بحثوں میں کیوں ضائع کرتے ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی, یا کس پہ لعنت کس پہ نہیں لعنت. یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. اس کو سکون کے ساتھ میری آپ سے التجا ہے, گزارش ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ کے تعصب سارے نکال کے سوچیے ذرا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہم تو اپنی سنبھالیں نا, اپنا آپ دیکھیں. اگر کسی سے کسی زمانے میں کوئی کسی شخصیت سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ تک پتا چلا کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کو سزا دینی چاہیے؟ نہیں, ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ ہم سے وہ غلطی نہ ہو. یعنی کہ جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں یا مایوب سمجھتے ہیں یا گناہ سمجھتے ہیں, تو وہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ نہ کریں, خود نہ کریں, ہم اس سے بچ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم یہ عادت ڈال لیں گے, اپنے ایک ایک قدم, اپنے ایک ایک لمحہ, ایک ایک جو ہمارا عمل ہے اس کا ہم محاسبہ شروع کر دیں گے, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پھر کامیابی اس دنیا میں بھی ہوگی, آخرت میں بھی ہوگی. سو اللہ کے کاموں میں ہم شریک نہ ہوں. کس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, کیا ہونا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے. اللہ کے انصاف کے اندر ہمیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے, اور سادہ سے انداز میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گے, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, طاقت عطا کرے اور ہمت عطا کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم.